السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الایمان میں آج ہم حدیث نمبر 24 کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ باب الحیاء من الایمان، شرم و حیا بھی ایمان ہی سے ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر علی رجل من الانصار۔ پوری سند بیان کر کے فرمایا، سالم بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اس کو اس کے حال میں رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمانی کا حصہ ہے۔ وَهُوَ يَعِظُ أَخُوهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ۔ حیا سے مراد کچھ شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک حیا یہ کہ انسان اپنے اللہ سے حیا کھاتا ہے کہ اللہ جی مجھے آپ نے پیدا کیا ہے تو میں آپ کی نافرمانی کیسے کروں، اور ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ مرتے دم تک آخری الفاظ تھے میری امت اور میری امت کے لوگ، اس کی نماز، اور پھر قیامت کے دن بھی یہ الفاظ ہوں گے یا امتی یا امتی، تو میں اس سے کتنی محبت کر رہا ہوں۔ اور جس نے اس حد تک ہم سے محبت رکھی کہ خطبہ آخری اپنے پیروں سے صحیح چل نہیں پا رہے تھے، آخری خطبہ ہم تک پہنچایا سلام کے ساتھ، فرمایا جو یہاں موجود ہیں انہیں میرا سلام، جو یہاں موجود نہیں ہے وہ اپنے بھائیوں کو میرا سلام بھیج دیں۔ قیامت تک ہم سلام بھیجتے رہیں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا۔ پھر حیا ہوتی ہے نا کہ اتنی محبت کرنے والے سے ہم کیوں نہ محبت کریں۔ اور پھر حیا یہ کہ نافرمانی کرنے سے پہلے انسان سوچ لے کہ جب اللہ کے آگے کھڑا ہوں گا قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔ جس نے آنکھیں دی تھی اسی کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی کی، جس نے زبان دی تھی اس کے مطابق استعمال نہیں کیا۔ دیکھو نا، آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ آپ سے کہتا ہے آپ اس کو اس طرح استعمال کریں، آٹومیٹکلی ہمارے دل میں اس کے لیے شکریہ اور بہت احترام اور بڑی عزت آتی ہے، تو ہم اس کو بتاتے بھی ہیں یہ دیکھیں آپ کا دیا ہوا ہم نے اس طرح ہی استعمال کیا جس طرح آپ نے بتایا تھا، مجھے آپ کا یہ گفٹ اچھا لگا۔ تو جس طرح اپنے ہاتھ پیر زبان آنکھ دل دماغ زمین آسمان کھانا پینا رزق اولاد مال عزت محبت پتہ نہیں کیا کچھ دیا ہے، اس کے آگے کوئی حیا نہیں۔ حیا ہونی چاہیے نا اس طرف کے آگے، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، میں اس کو راضی کرنے میں لگ جاؤں، بجائے اس کے کہ اتنے بے حد حرام ہو جائیں، ہٹ درمی میں پڑ جائیں کہ اللہ کی فرما برداری میں اس کی نافرمانی میں لگے رہیں اور بڑے تڑلے سے کہتے رہے کہ کوئی نہیں پھر کیا ہے، جیسے اللہ کوئی ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر حیا یہ بھی کہ بڑا بیٹھا ہے انسان حیا کھاتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ حیا میں کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے گھر کا بڑا کوئی کام کر رہا ہے تو حیا ہوتی ہے تو ہم جا کے کہتے ہیں نا پلیز آپ نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا میں ہی کروں گی، مگر آپ دیکھو آج کے بچوں کو کوئی حیا ہی نہیں، ماں لگی ہے باپ لگا ہے، ماں کی خدمت کر کے جنت لینی تھی، یہاں ماں ہی خدمت کری جا رہی ہے۔ چلو بچے کی تو کرنی ہے، جوان بچی 12 13 14 سال 15 16 17 سال، نہیں ابھی بھی اسے کوئی شرم نہیں کہ ماں کی خدمت کرے، اس کو کچھ بیٹھ کے کھانا دے، کوئی پانی دے، کوئی اس کے سر دبائے، اس کے پیروں کو دبائے، کوئی محبت بھرے الفاظ بولے، ایک ہی آواز پہ ہاں جی کہہ دے، حیا ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اس سے برعکس بدتمیزی الگ ہے۔ پھر حیا میں یہ بھی شامل ہے نا کہ انسان حرام نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے، تو شرم آتی ہے اپنے اللہ کو آگے کہ جس رب نے رزق کی ذمہ داری دی ہے کہ مجھ سے اس پہ اعتبار نہیں۔ جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اللہ اس کا رزق اس کو دیتے نہیں، اللہ نے تو پہلے لکھ دیا کتنا رزق اس کو ملے گا، رزق تو انسان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر حرام میں کیوں پڑنا ہے۔ اور پھر پہننے میں، لباس پہننے میں حیا ہی نہیں، جو دل کیا اٹھایا پہن لیا، جو ٹرینڈ ہے جو فیشن ہے پہنو۔ مومن کو تو حیا ہوتی ہے۔ پھر بولنے میں اتنا اونچی اتنا تیز اتنی بری اتنا لغو، مومن کو حیا ہوتی ہے، بات کوئی بھی ہو وہ اپنے معیار سے نہیں گرتا، اس کی آواز
آہستہ، الفاظ اچھے، لہجہ نرم، آنکھیں حیا کے ساتھ جھکی ہوئی. تو ایک شخص کہنے لگا ایک شخص کو کہ تم اتنی حیا بھی نہ کیا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا رہنے دو اسے، حیا ہی کرنے دو. اب وہ کس کے متعلق حیا کر رہا تھا؟ کوئی خاص بات، یا ویسے ہی وہ بندہ شرمیلا سا تھا؟ ہوتا ہے نا کچھ شائع ہوتے ہیں، زیادہ نہیں بولتے، مہمان ہوتے ہیں تو سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہی نہیں حیا والے، کہیں جاتے ہیں تو چیزیں پکڑ، ڈرو کھول، بولو، صوفے پہ بیٹھو تو اتنا اوپر نیچے، اور کھانے میں یہ دے دو وہ کر دو. مطلب انسان گھبرا جاتا ہے، یہ ساتھ کون آ گیا فلاطون، یہ کیا ہے؟ حیا. اور کسی کو ہوتی ہے، وہ ذرا حیا والا ہوتا ہے، اسے ذرا ہوتا ہے کہ میں کہیں ہوں، چند لوگوں میں ہوں، مجھے اس طرح کھانا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح بولنا ہے. تو اس شخص نے کہا تم اتنی حیا نہ کرو، اتنی شرم نہ کرو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا داہو فإن الحیا من الایمان، کرنے دو، چھوڑو اس کو، حیا میں رہنے دو، حیا ایمان کا حصہ ہے. شاخ جو ہے نا حیا کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، اس میں ایک شاخ حیا کی ہے. بڑی خوبصورت حیا اور شرم انسان کا ایک فطرتی نیک جذبہ ہے جو اسے بے حیائی سے روکتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تم اس طرح نہیں بول سکتے، تم اس طرح نہیں پہن سکتے، تم اس طرح اپنا عمل نہیں کر سکتے. اسے ہر بات پہ سمجھ آنی چاہیے کہ کس بات پہ اللہ تعالیٰ حیا رکھتے ہیں. یہ دیکھو اللہ کے بارے میں کہ اللہ بھی حیا رکھتا ہے، کہ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو نہ دے. اور پھر ایک بات تو مجھے اتنی پسند آتی ہے، ایک انسان کے بال سفید ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں حیا رکھتا ہوں کہ وہ بندہ اللہ کے محفل میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی مطلب اس محفل کو عزت دیتے اس بندے کی وجہ سے. مگر آپ آج کے لوگوں کو دیکھ لو، بزرگ ہے کوئی حیا ہی نہیں، دادا نانی بڑا کوئی تایا کوئی ماموں، کسی کی کوئی شرم نہیں، سب کو ایک ہی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. تو عمل کی بات حیا ہے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا تو پھر میں اپنے ہر کام میں یہی سوچتی تھی، حتیٰ کہ کھانا کھانے میں، بولنے میں، کام کرنے میں، کہ یہ کہیں بے حیائی میں تو نہیں آ رہا کہ اذان ہو رہی ہے اور میں کام کری جا رہی ہوں، اور کام کر رہی ہوں تو اتنا غصہ آ گیا ہے تو آپے سے باہر ہو گئی ہوں. تو یہ بے حیائی کی علامتیں. حیا والا انسان ایسا نہیں کرتا، اسے ہر معاملے میں حیا رہتی ہے، نہ وہ حد سے بڑھتا ہے اور نہ وہ بالکل ہی کسی کام کو چھوڑتا ہے. حیا. آپ حیا کو کس طرح اپنی زندگی میں لیتے ہو کہ حیا کیا ہے؟ حیا کو اسی کانسیپٹ میں رکھا جاتا ہے نا زیادہ تر، کہ شرم و حیا، جیسے نئی نئی دلہن شرم کھا رہی ہے بس، یا دلہا شرما رہا ہے، یا اس طرح آپ شرم میں لیتے ہو کہ حجاب تک ہے نا. جبکہ حیا من الایمان، حیا ایمان، ایمان میں نا، شرم و حیا بھی ایمان سے ہے. ہر بات پہ حیا. اللہ کے نبی کتنے حیا والے تھے دیکھیں آپ. حیا ہے ایک بزرگ اپنے اوپر بڑا وزن اٹھا کے جا رہا ہے اور ہم جوان اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، حیا نہیں ہونی چاہیے، اس کا بوجھ پکڑنا نہیں چاہیے، اسے جگہ تک پہنچانا نہیں چاہیے. حیا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، مگر ہمیں حیا ہی کوئی نہیں، ہم مدد ہی نہیں کرتے اس کی. ایک انصاری شخص کے پاس سے دیکھو گزرے سال میں، کو اپنے ایک بھائی سے کہہ رہا تھا، مہاجر انصار تو آپ پچھلی حدیث سے سمجھ چکے ہو نا، تو تربیتی کورس ہو رہے ہیں نا، اب میری اور آپ کی بھی تو تربیت ہو رہی ہے نا. بچوں کے سامنے کیا بات کرنی ہے، بڑوں کے سامنے کیا بات کرنی ہے. کیا اتنی بے حیا ہے اپنے گھر کے راز جا جا کے کھول لیں، اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنی اولاد کے بارے میں سب کچھ بتاتے رہیں. گھر کے بھی تو کچھ حیا ہوتا ہے نا، کچھ پردہ رکھتے ہیں نا. اور پھر اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کیا منہ لے کے کھڑے ہوں گے؟ اس بات پہ تو ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میرے اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو مجھے اس کے مطابق ہی گزارنا ہے، کیونکہ اس نے پوچھنا ہے کہاں انویسٹ کیا تھا، یہ سارا کچھ کہاں پہ لگایا تھا، کس کے بارے میں پہلے سوچا تھا. تو ذہن میں آیا پہلے خاندان، لوگ، یا جو جاب کرتے ہیں وہ، ان کے اصول، یا اللہ. تو کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے کہ اللہ، یہ پہلے ذہن میں آ گیا تھا. اور پھر وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، اس بات پہ انہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا اولاد زیادہ عزیز ہے کہ اللہ؟ مسلمان ہونا اس بات پہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم تمہارے اللہ اور اس کے رسول ہیں. ہم کس طرح بے شرم ہو سکتے ہیں اس بات پہ کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ میری یہ ذمہ داریاں، مجھے ان کو پہلے دیکھنا ہے. جس رب نے یہ فرض کیا ہے ہم پہ، فرض ہے، آپ کو پتہ ہے ہر مسلمان مرد عورت پہ، شرم نہیں ہے اسے؟
اب دیکھو آپ اپنے کسی بچے کو بلاتے ہیں میری بات سنو، وہ نہیں آتا، آپ کہتے ہیں نا تمہیں شرم نہیں ہے، تمہیں میں بلا رہی ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، تم میری بات ہی نہیں سنتے. تو آپ کو اللہ نے بلایا، یدعو الی السلام، بلاؤ انہیں سلامتی کی طرف، امن کی سلام، جو ایک قرآن اور حدیث ہے، اور اس پہ ہمارے 100 باتیں، پھر وہ حیا میں تو نہیں نا شامل. تو حیا اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.